فطر 3 شوال المکرم سن 1420 ہجری مطابق 10 جنوری سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج بشهر شوال وجعله متجرا لنيل الفضائل والأفضال وأيقظ فيه ذوي الهمم العالية والأحوال العالمين بأنهم في هذه الدار على يقين الضعن والارتحال الصارفين الهمم في التزود من دار الانتقال إلى المآل الحافظين لأوقاتهم عن البطالات والأشغال الدائبين في طلب الفضائل في الحال والمآل نظر كل منهم في الخير جوال ولسانه بالحق قوال وهمته مصروفة فيما يصلح الأعمال فالماضي بإكماله ورفع الإخلال والحال باغتنامه قبل الفوات والسوال والمستقبل بالاستعداد له والعزيمة على الأفعال فسبحانه من إله عظيم متفرد بصفات الكمال والجلال عالم بمواضع الاختيار والمحال أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى غير مستغن عنه في حال من الأحوال وأشكره وأياديه على شاكره دوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال شهادة تنفي الشرك وتنافي الضلال أرجو أن يجعلها لحياتي آخر مقال وأن يؤمنني بها يوم المخاوف والأهوال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بے پایا فضل و احسان سے سارے مسلمان مردوں اور ساری مسلمان عورتوں کو رمضان شریف کا مبارک مہینہ عنایت فرمایا تاکہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھیں، دن کے اندر کھانے پینے کو اور مجامعات کو ترک کر دیں اور رات کی تاریکی کے اندر قیام کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے باری تعالیٰ کی خالق کائنات کی عبادت کریں، اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الشکر پڑھیں، صلاۃ التہجد پڑھیں، تو غرضے کہ باری سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان شریف کے دنوں کو بھی بارونق بنایا اور اسی طرح رمضان شریف کی راتوں کو بھی پر مسرت اور بارونق بنایا اور اپنی رضائے کامل کے حاصل کرنے کا وسیلہ اور سبب عظیم بنایا اہل ایمان اہل اسلام کے واسطے۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتے تھے، طاہر مطہر بنانا چاہتے تھے، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے تھے، پر مسرت بنانا چاہتے تھے، بارونق بنانا چاہتے تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے پیش قدمی کی اور رمضان شریف کے مکمل روزوں کو رکھ لیا، دن کے اندر روزے رکھے اور رات کی تاریکی میں باری تعالیٰ کی خوب عبادت کی، تلاوت کلام پاک کو کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان فقیم الشان جلیل الشان کتاب کو یعنی قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے ان کو کامیابی عنایت فرمائی، ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیا
اور ان کا نفس پاکیزہ بن گیا. گناہوں کی آلودگی جو پہلے سے موجود تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آلودگی کو، اس نجاست کو، اس پلیدگی کو دور فرمایا، اس کا ازالہ فرمایا. رمضان کے روزوں کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے، تلاوت کلام پاک کی برکت سے، اور اسی طرح صلاۃ التہجد کی برکت سے، دعائیں مانگنے کی برکت سے، ذکر الہی کرنے کی برکت سے. تو غرضے کے مومنین اور مومنات نے، مسلمین اور مسلمات نے ماہ صیام کے اندر، ماہ تراویح کے اندر، ماہ قیام کے اندر، رمضان شریف کے مہینے کے اندر خوب جانفشانی کی، خوب مجاہدہ کیا، اور خوب اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کی فکر کی. اللہ تعالی نے جب ان مسلمان مرد و زن کی عبادت کو دیکھا اور ان کی طلب کو دیکھا، ان کی جستجو کو دیکھا، ان کے اظہار نیاز مندی کو دیکھا، تو باری تعالیٰ کی جانب سے بھی ان کو توفیق ملتی رہی اعمال صالحہ کی، نیک کام کرنے کی. کیونکہ بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے کوئی نیک کام کرنے کا، تو باری سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مدد آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ پیچھے سے سہارا لگا دیتے ہیں، اس کی نصرت فرما دیتے ہیں، اس کی مساعدت فرما دیتے ہیں. چنانچہ یہ مکمل رمضان شریف کے مہینے میں جو ان مسلمان مردوں اور عورتوں نے محنت کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس محنت کو اور مجاہدے کو قبول فرمایا. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان شریف کے پہلے 10 دن اللہ تعالی نے رحمت کے رکھے، اور پھر اس کے بعد 10 دن مغفرت کے رکھے، اور آخر عشرہ یہ 10 دن یا 9 دن رکھے دوزخ سے خلاصی کے، دوزخ سے آزادی کے. بہت ہی کم لوگ ایسے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے رمضان شریف کے مہینے کے اندر محروم رہے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی معمولی سی حرکت کو بے انتہا قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا بدقسمت، شومی قسمت والا دنیا کے اندر موجود ہو جو رمضان شریف کے اندر بھی بخشا نہ گیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، اور وہ رمضان شریف کی عبادتوں کے اندر مشغول رہا ہو، تو پھر باری سبحانہ و تعالی عید کی رات میں، عید کے دن اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کے لیے پروانہ مغفرت جاری فرما دیتے ہیں کہ جیسے اور بندوں کے اوپر میری رحمت کاملہ اتر رہی ہے اور یہ بھی استغفار کر رہا ہے، معافی چاہ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میں عید کے دن اس کی مغفرت کر دوں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے محروم القسمت انسان کی عید کے اندر مغفرت فرما دی، جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور جو کتاب الترغیب کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ فَيَهْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ فيقومون على أفواه السكك فينادون بصوت يسمع من خلق الله عز وجل إلا الجن والإنس فيقولون يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن العظيم فإذا برزوا إلى مصلاهم فيقول الله عز وجل للملائكة ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قال فتقول الملائكة إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره. قال فيقول فإني أشهدكم يا ملائكتي إني قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضائي ومغفرتي. ويقول يا عبادي سلوني فبعزتي وجلالي لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت لكم
فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُخْزِيكُمْ وَلَا أُفْضِحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان. یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو ابھی سنائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، میٹھی عید کی رات ہوتی ہے، تو اس کا نام آسمانوں کے اوپر انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، وہ فرشتے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم پروردگار کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے. پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا فرشتوں سے دریافت کرتا ہے اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے معبود، یہ ہمارے مالک، اس مزدور کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، میں تمہیں شاہد اور گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی. اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے درخواست کرو، مجھ سے التماس کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کر دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا. میری عزت کی قسم کہ میرے بندو، جب تک تم مجھ خدا کا خیال رکھو گے میں تمہاری لفظشوں، خطاؤں اور غلطیوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا. میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا. اے میرے بندو، اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا. چنانچہ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن یعنی عید الفطر کے دن ملتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں. یہ حدیث پاک میں نے آپ کو کیوں سنائی؟ اس بنیاد کے اوپر سنائی کہ میٹھی عید کا دن، عید الفطر کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے. ساری مدت کے اندر اور سارے اوقات کے اندر رمضان بھر مسلمان مردوں نے اور مسلمان عورتوں نے مجاہدات کی اور محنتیں کی، اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کی فکر کی. ظاہر سی بات ہے کہ محنت کرنے کے بعد انسان اپنی مزدوری چاہتا ہے، محنت کرنے کے بعد انسان اپنا انعام چاہتا ہے. صبح سے شام تک کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو شام کو اپنے گھر جاتے وقت اس کو اس کا انتظار رہتا ہے کہ مالک ہمیں ہماری مزدوری دے دے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری کوئی دھاندلی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی پر نہیں، اللہ تعالی پر ہمیں کوئی غلبہ حاصل نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بے پایا فضل و احسان کے طفیل ہمارے لیے ہماری نماز پر، ہمارے روزے پر، ہماری تراویح پر، ہمارے تہجد پر، ہماری اشراق پر، ہماری اوابین کی نماز پر، ہماری زکوٰۃ کے اوپر، ہمارے حج بیت اللہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے طواف کے اوپر، عمرے کے افعال ادا کرنے کے اوپر، غریبوں، لنجوں، یتیموں، بے سہارا بیوہ لوگوں کی مدد کرنے پر اجر اور ثواب رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے. اور ایسا ثواب جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں بلکہ دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا.
چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا وعدہ کیا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غیر مجذوذ۔ میرے بندو، ایسی عطا تمہیں دوں گا، ایسی بخشش دوں گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ دنیا کی مزدوری کھا پی کر انسان برابر کر دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملنے والی مزدوری ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، کبھی اس کو زوال نہیں، کبھی اس کو فنا نہیں ہے، بلکہ اس کو دوام اور ہمیشگی حاصل ہے، سرمدی کیفیت اس کو حاصل ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ بندو، تمہارے پاس جو ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، کیونکہ تم فنا ہو جانے والے ہو، لہذا تم ختم ہو جانے والے ہو تو تمہاری چیز بھی ختم ہو جانے والی ہے، اور میں خدا باقی رہنے والا ہوں، لہذا میری تمام کی تمام چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خالق کائنات نے، رب کائنات نے رمضان بھر بندوں سے محنتیں کروائیں، مجاہدات کروائے، اور پھر اس کے بعد عید الفطر کا دن خوشی کا دن رکھا، مسرت کا دن رکھا، شادمانی کا دن رکھا، اور عید الفطر کی رات کو انعام کی رات قرار دیا کہ اس دن، اس رات میں بندے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ عید کی رات کے اندر اپنے اوقات کو لہو لعب کے اندر گزارتے ہیں، شاپنگ کے اندر گزارتے ہیں، حالانکہ عید کی رات مغفرت کی رات ہے، انعام ملنے والی رات ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک تو لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کی رات، دوسرے لیلۃ العرفہ 9ویں ذی الحجہ کی رات، تیسرے لیلۃ النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، اور چوتھے عید الفطر کی رات، اور 5ویں شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ خواتین و حضرات، یہ عید کی رات لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے۔ اگلے دن مسلمان نماز عید ادا کرتے ہیں، لیکن یہ نماز عید صرف مسلمان مردوں کے واسطے ہے، مسلمان عورتوں کے واسطے نکلنا درست نہیں۔ چنانچہ مسلمان مرد عیدگاہ میں عید الفطر کا 2 گانا ادا کرتے، عید کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں جو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور 6 زائد تکبیریں اس کے اندر کہی جاتی ہیں، اور ان کو زائد اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ تکبیریں اللہ اکبر جو 6 مرتبہ اس میں کہا جاتا ہے وہ فرض نمازوں کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے ان 6 تکبیروں کو زائد یعنی بڑھتی تکبیریں کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین نے ستایا تھا، آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام باری تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر دیکھا کہ وہاں کے لوگ اہل مدینہ 2 دن ان کے واسطے ایسے ہیں کہ ان 2 دنوں میں وہ کھیل کود کرتے ہیں،
پوری روایت مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے، بابو صلاۃ العیدین کے تحت. اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ رواه ابو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو 2 دن کھیل کود کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان 2 دنوں کی حقیقت معلوم کی کہ بھئی یہ 2 دن ان کی حیثیت تمہارے نزدیک کیا ہے. تو اہل مدینہ بولے کہ اے خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ان 2 دنوں کے اندر کھیل کرتے تھے، خوشی مناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان 2 دنوں کے بدلے میں باری تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 خوشی کے دن میسر فرمائے. ایک عید الفطر یعنی میٹھی عید جو رمضان شریف کے مہینے کے بعد ہوتی ہے، اور دوسرے بقر عید جس کو عید الاضحیٰ بھی بولتے ہیں. بھئی وہ 2 دن کون کون سے تھے جن کے اندر اہل مدینہ کھیل کود کرتے تھے؟ ایک تو تھا نیروز کا دن، نوروز بھی جس کو بولتے ہیں، اور دوسرا دن جس میں اہل مدینہ کھیل کود کرتے تھے وہ مہرجان کا دن کہلاتا تھا. بھئی نوروز یا نیروز کیا چیز ہے؟ فارسی سال کا پہلا دن نوروز کہلاتا ہے. دیکھیے جیسے انگریزی سال ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے، ایک اسلامی سال ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہندی مہینے ہوتے ہیں، ہندی مہینوں کے نام ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یاد ہوتے ہیں، ساون، بھادو، کوار، کاتک، اگن، پوس، ماگھ، پھاگن، یہ ہندی مہینوں کے کچھ نام ہیں. ایسے ہی فارسیوں کا ایک سال ہوتا تھا، فارسی سال کا پہلا دن نوروز کہلاتا تھا. یہ فارس کے رہنے والے لوگ اپنے سال کے پہلے دن خوشی مناتے تھے، تو دیکھا دیکھی عرب کے لوگوں نے بھی اس دن خوشی منانی شروع کر دی. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی راستہ دکھانے والا ان کے لیے موجود نہ تھا، اہل عرب کے لیے راستہ دکھلانے والا کوئی موجود نہ تھا، لہذا فارسی لوگوں کی نقل کرتے ہوئے اہل مدینہ، اہل عرب نے ان کی عید کے دن خوشی منانی شروع کر دی. تو فارسی سال کا پہلا دن نوروز کہلاتا ہے، اس دن یہ فارس کے لوگ اپنی خوشی مناتے تھے. ایسے ہی دوسرا دن مہرجان کا دن کہلاتا تھا. یہ پارسیوں کی عید ہوتی تھی. پارسی کون لوگ کہلاتے ہیں؟ جو آگ کے پوجنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پوجتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے بلکہ آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں. وہ پارسی لوگ اپنی عید مناتے تھے، اور پارسیوں کی عید کو مہرجان کہا جاتا تھا. تو اہل مدینہ بھی ان 2 دنوں کے اندر خوشی مناتے تھے. نوروز والے دن بھی خوشی میں شریک ہو جاتے تھے اہل فارس کی خوشی میں، اور آتش پرست یعنی آگ کے پوجنے والوں کی خوشی میں مہرجان والے دن شریک ہو جاتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضلالت اور گمراہی کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، بدتمیزی، بدمعاشی، بدکرداری، بدگفتاری کو مٹانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے.
اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے واسطے تشریف لائے تھے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر اور ہادی اور سراج منیر بن کر دنیا میں تشریف لائے تھے، جیسا کہ کلام پاک میں بھی کہا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے واسطے، توحید پرستوں کے واسطے، قرآن والوں کے واسطے، اسلام والوں کے واسطے، جنت والوں کے واسطے یہ بات کیسے پسند کر سکتے تھے کہ غیر مسلموں کی عید کے اندر یہ مسلمان شریک ہو جائیں، غیر مسلموں کی خوشی والے دن یہ مسلمان خوشیاں منائیں؟ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بالکل علیحدہ رکھا، ہر لحاظ سے علیحدہ کیا، ہر لحاظ سے ممتاز فرمایا کہ جیسے دنیا کے اندر مسلمان ہر لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے، حلال کے لحاظ سے، حرام کے لحاظ سے دوسری قوموں سے بالکل منفرد اور جدا گانا ہیں، بالکل اسی طرح قیامت میں یہ اسلام والے، قرآن والے، جنت والے ان مجرموں سے علیحدہ ہوں گے، ان کفار اور مشرکین سے علیحدہ ہوں گے، اور یہ کافر بدماش، یہ بدتمیز بے ایمان لوگ مسلمانوں کی صفوں میں چپکے سے داخل ہونے کی قیامت میں فکر کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، اور اس کی یہ صفت دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی باقی رہے گی۔ لہذا باری تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہلوائیں گے کہ ان مجرموں سے کہو کہ تم اسلام والوں سے علیحدہ ہو جاؤ، قرآن والوں سے علیحدہ ہو جاؤ، چپکے سے تم ان کی صفوں میں گھس کر، ان کی لائن میں گھس کر جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ کو رتی رتی چیز کی خبر ہے۔ اس نے سورہ یاسین میں کہا گیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ چنانچہ یہ مجرم لوگ وہاں علیحدہ ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھی چاہتے تھے کہ میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے، میرے عاشق، میری ذات اور میرے دین اسلام سے منسلک لوگ ان مجرموں سے علیحدہ رہیں۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا، مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل قرآن کے اندر اس آدمی کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسی جماعت کا کہلایا جائے گا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اب آئندہ ان 2 دنوں میں خوشی منانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں خوشی کے 2 اسلامی دن میسر فرمائے۔ پہلے دن کا نام عید الفطر، یوم الفطر، اور دوسری عید کا نام، دوسری خوشی کے دن کا نام یوم الاضحیٰ یعنی بقرعید کا دن۔ ان 2 دنوں کے اندر خوشی منا سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام کی تمام چیزیں کنٹرول میں رکھی ہیں۔ عید الفطر کے کیا معنی ہیں؟ روزوں کے اختتام کی خوشی کا دن، کہ روزے ختم ہو گئے رمضان شریف کے، اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے رکھوا لیے، پورے مہینے کی نمازیں پڑھوا لی، پھر آخر کے 10 دن لیکن یہ خوشی ایسی نہیں کہ میٹھی عید کے دن
مسلمان کنٹرول سے باہر ہو جائیں یا مسلمان آپے سے باہر ہو جائیں اور مسلمان دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ سے بغاوت کرنے لگیں، ناچیں کودیں کھیلیں، مار دھاڑ کریں، فساد برپا کریں، لڑائی جھگڑا کریں، آپے سے باہر ہو جائیں، شراب پئیں، گانجے کا استعمال کریں، افیون کا استعمال کریں، نشے والی چیزوں کا استعمال کریں، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تمام کی تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہے۔ دیکھو رنج و غم بھی تمہارا کنٹرول میں رہنا چاہیے، تمہاری خوشی بھی کنٹرول کے اندر رہنی چاہیے۔ اسلام کے اندر تمام کی تمام چیزوں کے حدود بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب ان حدود سے باہر جو آدمی جاتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ حد سے تجاوز کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ جب ہر چیز کی حدیں ہیں اسلام کے اندر تو رنج و غم کی بھی ایک حد ہے، یہ نہیں کہ آدمی ہر وقت رنج و غم میں پڑا رہے، اور خوشی اور مسرت و شادمانی کی بھی حد ہے، یہ نہیں کہ آدمی ہر وقت ٹھٹا ہی مارتا رہے، ہر وقت ہنستا ہی رہے، ہر وقت کھیل کود میں ہی مشغول رہے، ہر وقت لہو و لعب کے اندر مبتلا رہے، ہرگز نہیں۔ اسلام کے اندر جس طرح رنج و غم کی حد ہے بالکل اسی طرح اسلام کے اندر شریعت مصطفیہ کے اندر شریعت محمدیہ کے اندر مسرت و شادمانی کی بھی ایک حد ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کے قانون میں رہ کر خوشی مناؤ، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جو چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں عید کے دن وہ جائز نہیں ہو جاتی، بلکہ جیسے پہلے ناجائز تھی ایسی اب بھی ناجائز رہتی ہیں، اور جو چیزیں عید کے دن سے پہلے جائز رہتی ہیں وہ عید کے دن بھی جائز رہتی ہیں۔ بس آدمی عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نہ عید الفطر کے اندر رکھ سکتا ہے، نہ عید الاضحیٰ میں بقرعید کے دن رکھ سکتا ہے۔ لہذا شریعت اسلامیہ نے خوشی منانے کے واسطے عید الفطر رکھی۔ ہمارے یہاں اس سال تو ہندوستان کے اندر ہفتے کی عید ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موقع مسلمانوں کو عنایت فرمایا، پورے پاکستان کے اندر اتوار کے دن عید منائی گئی، بہرحال عید وہاں بھی منائی گئی، عید یہاں بھی منائی گئی۔ وہاں کے مسلمانوں نے بھی مسرت و شادمانی کا اظہار فرمایا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی مسرت و شادمانی کا اظہار فرمایا۔ ظاہر ہے کہ یہ شوال المکرم سن 1420 ہجری ہے اور جنوری کا مہینہ ہے سن 2000 کا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خوشی کے دن مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دیکھو آپ لوگ شریعت کے دائرے میں رہیں، اور یہ خوشی کا دن اے امیرو، یہ عید کا دن اے مالدارو، یہ عید کا دن اے باغات والو جائیداد والو صرف تمہارے ہی واسطے نہیں ہے، بلکہ یہ دن خوشی کا دن غریبوں کے واسطے بھی ہے، یہ عید کا دن یتیموں کے واسطے بھی ہے، یہ عید کا دن بے سہارا لوگوں کے واسطے بھی ہے، یہ عید کا دن بیواؤں کے واسطے بھی ہے، یہ عید کا دن ضعیفوں اور کمزوروں اور نحیفوں کے واسطے بھی ہے کہ غریب بھی اللہ کا بندہ ہے اور امیر بھی اللہ کا بندہ ہے، مالدار بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا محتاج ہے، اور اسی طرح یہ غریب نادار انسان بھی، یہ بیوہ عورت بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سارے بندے برابر ہیں۔ یہ تو دنیا کا لحاظ ہے کہ کوئی امیر کہلاتا ہے کوئی غریب کہلاتا ہے، چنانچہ مالدار کے پاس تو پیسہ ہے، روپیہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سلور ہے، گولڈ ہے، باغات ہیں، جائیداد ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ عید کے دن خوشی منا سکتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھا اچھا لباس سے ویتن کر سکتا ہے، اچھی اچھی چیزیں کھا سکتا ہے، بڑے بڑے پکوان اس کے مکان کے اندر پک سکتے ہیں، پھلکیاں بھی پک سکتی ہیں، سموسے بھی پک سکتے ہیں، دہی بڑے بھی پک سکتے ہیں، دال کے بھی پک سکتے ہیں، سینکڑوں قسم کی چیزیں
انسان بنا سکتا ہے کیونکہ اس کی جیب گرم ہے، لیکن بیچارہ یہ غریب کیا کرے؟ اس کے پاس تو معمولی سی روٹی کھانے کے واسطے پیسہ نہیں، تو یہ عید کیسے منائے؟ اس کی جیب خالی ہے روپے سے، پیسے سے، سونے سے، چاندی سے، تو یہ کہاں سے خوشی منا سکتا ہے عید کے دن؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان غریبوں کا پہلے خیال رکھا ہے۔ باری سبحانہ و تعالی نے عید کے دن ان غریبوں کا پہلے خیال رکھا ہے، اور جو لوگ دنیا کے اندر مالدار ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی ان کے پاس ہے یا 7.5 تولہ سونا ان کے پاس موجود ہے، ان کے اوپر یہ حکم لگایا ہے کہ آپ اے تمام کے تمام مالداروں اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو، فطرہ ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فطرہ دینے کا حکم کیوں دلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، جس کو بخاری شریف کے اندر بھی نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مرد اور ہر عورت پر اور چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے، جس کو فطرہ بولتے ہیں، 1 سا کھجور یا 1 سا جو، اور حکم دیا ہے کہ یہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس سال تو فطرے کا روپیہ ایک آدمی کی طرف سے، اس سال فطرے کا پیسہ ایک آدمی کی طرف سے 13 روپے، 13 روپے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن یہ فطرہ کون ادا کرے گا؟ جو شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہے، یا اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے، یا اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہے۔ ایسے امیر انسان کے اوپر اللہ تعالی نے فرض فرمایا کہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے، ہر فرد کی طرف سے یہ فطرہ ادا کیا جائے۔ پروردگار یہ فطرہ کس کو دیں؟ یہ فطرہ کس کو ادا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی کہ یہ فطرے کا پیسہ اور فطرے کا روپیہ غریبوں کا حق ہے، فطرہ یتیموں کا حق ہے، فطرہ بیواؤں کا حق ہے، فطرہ فقیروں کا حق ہے، فطرہ ناداروں کا حق ہے، فطرہ نحیفوں، ضعیفوں، کمزوروں کا حق ہے۔ اے مالداروں، تم میں سے کوئی آدمی اس فطرے کے پیسے کو استعمال نہ کرے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پہلے سے عنایت فرما رکھا ہے، آلریڈی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ خواتین و حضرات، یہ فطرہ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے کیوں لازم فرمایا؟ یہ فطرہ عید کے دن مالداروں کے اوپر اس واسطے لازم فرمایا کہ اے مالداروں، تم اور تمہارے بال بچے، تم اور تمہارے گھر کی عورتیں اچھے سے اچھا لباس پہن رہی ہیں، تمہارے بچے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، تم اور تمہاری آل اولاد اچھے کپڑے پہن رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم شاندار کرتا پہن کر باہر نکلو، شاندار پاجامہ پہن کر باہر نکلو، شاندار جوتے پہن کر باہر نکلو، شاندار موزے پہن کر باہر نکلو، شاندار ٹوپی لگا کر باہر نکلو، شاندار چشمہ لگا کر باہر نکلو، شاندار بنیان استعمال کر کے باہر نکلو۔ اور جب تم یہ تمام کی تمام چیزیں شاندار طریقے سے استعمال کر کے باہر نکلو، اور کوئی یتیم بچہ باہر سڑک پر مل جائے کہ جس نے 2 وقت سے کھانا بھی نہیں کھایا، جو فقیر نادار ہے، جو کمزور اور ضعیف ہے، وہ دیکھ کر اس کی نگاہ للچائے گی اور وہ یہ رشک کرے گا کہ پروردگار تو نے مجھے غریب بنا دیا اور اس کو تو نے مالدار بنا دیا۔ آج خوشی کا دن ہے، مسرت اور شادمانی کا دن ہے، اس مالدار کی جیب گرم ہے تو اس نے اچھے سے اچھا لباس پہن رکھا ہے، اچھے سے اچھے جوتے پہن رکھے ہیں، اور میں غریب نادار ہوں، میرے پاس پائی پیسہ نہیں، لہذا میں عید کیسے مناؤں؟ میں تو خوشی سے محروم ہو گیا، مسرت و شادمانی سے محروم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غریب لوگوں،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے عید منانے کے واسطے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے کہ ان امیروں کے اوپر لازم کر دیا کہ فطرے کا پیسہ عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے، تاکہ تم عید کے دن جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ غریب لوگ بھی خوشی منا سکیں۔ اور یہ صدقہ فطر خواتین و حضرات رمضان شریف کے مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ عید کا دن آنے سے پہلے پہلے یہ غریب بھی اپنے کپڑے بنا لے، یہ غریب بھی اپنے یہاں آٹا خرید کر لے آئے، یہ غریب بھی اپنے نئے جوتے خرید کر لے آئے اور یہ بھی عید کا انتظام کر سکے۔ اور جب اس کے پاس بھی عید کا انتظام ہو جائے اور اس مالدار کے پاس آلریڈی عید کا انتظام پہلے سے موجود ہے، یہ غریب اور امیر دونوں نئے لباس کے ساتھ باہر نکلیں تو کائنات کے تمام لوگ دیکھیں کہ اسلام کتنا شاندار مسلک رکھتا ہے، اسلام کتنا شاندار مذہب ہے کہ وہ غریبوں کو بھی حق دلواتا ہے، یتیموں اور بیواؤں اور بے سہارا اور نادان اور فقیر لوگوں کو بھی جناب حق دلواتا ہے۔ اور رب معبود اور رب حقیقی اور بادشاہ حقیقی کی نگاہ میں دیکھو یہ سب کے سب بندے ہیں اور وہ محتاج الہ ہے، اور یہ تمام کے تمام امیر اور غریب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محتاج بن کر جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ صدقہ فطر مالداروں کے اوپر لازم کیا گیا۔ یہ صدقہ فطر غریبوں کی عید کا سامان ہے، صدقہ فطر غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے واسطے ہے، صدقہ فطر اسلام کی طرف سے غریبوں کے لیے عیدی ہے، صدقہ فطر غریبوں کے دکھ درد میں شرکت کا دروازہ ہے، صدقہ فطر امیر پر غریب کا حق ہے، صدقہ فطر غریب کے لیے مسرتوں کا گلدستہ ہے، صدقہ فطر غریب کی عید ہے، غریب کی مسرت ہے، غریب کے لیے ابتہاج ہے، غریب کے لیے بے انتہا شاندار موقع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان غریبوں کا اور ان فقیروں کا بے انتہا خیال رکھا۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ تقریر عید الفطر کے موضوع پر ہے، اور چونکہ آج عید کا تیسرا دن ہے لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس عید الفطر کے مضامین کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہیں کہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان ابا بکر دخل علیہا وعندها جاریتان فی ایام منى تدففان وتغربان وفي رواية تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوب فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وفي رواية يا أبا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 126 پر جلد اول میں، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے یہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ میرے ابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے۔ وہاں کیا تھا کہ مینا کے دنوں میں دو بچیاں، دو لڑکیاں میرے پاس موجود تھیں اور وہ دف بجا رہی تھیں۔ دو بچیاں تھیں، وہ دف بجا رہی تھیں۔ دف کیا چیز ہوتی ہے؟ دف ڈھول کو نہیں کہتے، ڈھول تو دونوں طرف سے مڑھا ہوا ہوتا ہے، دونوں طرف سے اس پر کھال چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ڈھول پر یا ڈھولک پر، لیکن دف ایک طرف اس کے اوپر کھال منڈ دیتے ہیں اور دوسری طرف کا حصہ بالکل خالی رہتا ہے، اور اس میں کوئی گھنگرو یا کوئی بجنے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرف سے کھال منڈی جاتی ہے، اس کو دف بولتے ہیں، دالفا۔ تو وہ دونوں بچیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عید کا دن تھا، دف بجا رہی تھیں، ڈھپ 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 کر کے دف بجا رہی تھیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ہاتھوں سے تو وہ دونوں لڑکیاں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈھب ڈھب ڈب بجا رہی تھیں اور زبان سے اشعار گا رہی تھیں. کون سے اشعار؟ محبت اور مودت والے نہیں، فحش نہیں، بدتمیزی والے اشعار نہیں، بلکہ وہ اشعار وہ دونوں بچیاں گا رہی تھیں جو انصار مدینہ نے بعاث والی لڑائی میں پڑھے تھے. انصار مدینہ نے بعاث والی لڑائی کے اندر وہ اشعار پڑھے تھے. وہ اشعار وہ لڑکیاں پڑھ رہی تھیں. اشعار میں کیا تھا بھائی؟ بہادری کی باتیں تھیں، شجاعت کی باتیں تھیں، بصالت کی باتیں تھیں، جہاد کی باتیں تھیں، مارنے مرنے والی باتیں تھیں. بعاث خواتین و حضرات ایک جگہ کا نام ہے، جیسے امروہہ ہمارا ایک جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے. تو بعاث با عین الف سا ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے. بہرحال ایام جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے انصار کے 2 قبیلوں قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان یہاں سخت جنگ ہوئی تھی. اس جنگ میں قبیلہ اوس کامیاب رہا تھا. اسی جنگ کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے. شاید آپ حضرات کی سمجھ میں اب یہ جنگ بعاث آ گئی ہوگی، جنگ بعاث کا خاکہ آ گیا ہوگا. تو خیر وہ دونوں بچیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہاتھوں سے تو دف بجا رہی تھیں. اس میں کوئی گھنگرو وغیرہ لگا ہوا نہیں تھا، کوئی چھم 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 بجنے والی چیز لگی ہوئی نہیں تھی، خالی دف تھا. اور زبان سے وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار مدینہ نے بعاث والی جنگ میں بہادری کے طور پر پڑھے تھے، شجاعت والے اشعار پڑھے تھے. ان اشعار میں کوئی ننگا پن نہیں تھا. اچھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو وہاں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے جب یہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے تھے اور سو رہے تھے. میں جاگ رہی تھی، میں ان کا دف بجانا سن رہی تھی، گانا سن رہی تھی. بس میرے ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ میرے پاس یہ دونوں بچیاں دف بجا رہی اور زبان سے اشعار پڑھ رہی ہیں. تو صدیق اکبر نے ان کو ڈانٹا، رکو، یہ تم کیا کام کر رہی ہو؟ دف نہ بجاؤ، اشعار نہ پڑھو. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں صدیق اکبر کا ڈانٹنا پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دعہما یا ابا بکر فإنہا ایام عید. اے ابو بکر، رہنے بھی دو، ان لڑکیوں کو منع نہ کرو اشعار پڑھنے سے، ان لڑکیوں کو دف بجانے سے منع نہ کرو، روکو نہیں، پڑھنے دو، یہ عید کا دن ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر رہنے بھی دو، ارے پڑھ رہی ہیں پڑھنے دو، بجا رہی ہیں بجانے دو، کوئی ان کی جانب توجہ نہ کرو، کھیل رہی ہیں کھیلنے دو. دیکھو ابو بکر، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. خواتین و حضرات، اس مضمون سے یا اس حدیث پاک سے آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ شاید عید کے دن ڈھول بجانا یا گانا گانا یا سارنگی بجانا یا پیپی بجانا یا بین بجانا یا اسی طرح رقص و سرود کی محفل آراستہ کرنا، ناچ گانے کی محفل سجانا یا سنگر پارٹی کو بلانا جائز ہوگا، ہرگز نہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ وہ ڈھول نہیں تھا، وہ ڈھولک نہیں تھی، اس میں کوئی گھنگرو لگے ہوئے نہیں تھے اور کوئی خاص طریقے سے وہ بجا بھی نہیں رہی تھی، بلکہ اس پر ہاتھ مار رہی تھی، ڈھک ڈھک کی آواز نکل رہی تھی. جیسے ڈھولک کو ڈھولک بجانے والا ایک خاص طریقے سے بجاتا ہے،
اور جو خاص طریقے سے بجاتا ہے تو سننے والوں کو مزہ آتا ہے. ڈھولک بجانے کا بھی ایک فن ہے. شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں رات رات بھر جناب ڈھولک بجاتی ہیں اور گیت گاتی رہتی ہیں. اور بعض گھرانوں میں دیکھا گیا کہ ادھر ڈھولک بج رہی ہے اور ادھر اسی گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا تو جناب خوشی کے اندر یہ بھنگ ہو جاتا ہے. بزم عشرت بزم ماتم بن جاتی ہے. شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. لہذا دف بجانے کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ دف بجانا مطلقاً جائز ہے، یعنی کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع پر بجایا جا سکتا ہے. اس کے برخلاف علماء کرام کا دوسرا قول یہ ہے کہ دف بجانا بھی مطلقاً حرام ہے. لیکن اس سلسلے میں صحیح مسئلہ یہ ہے خواتین و حضرات کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر، اسی طرح اس قسم کی دوسری تقریبات کے موقع پر جو انہی دونوں کے حکم میں ہوں، اسی طرح عید الفطر اور بقرہ عید کے اندر دف بجانا جائز ہے. لیکن یاد رکھو اگر اس دف کے اندر کوئی گھنگرو بنا ہوا ہے، وہ دف جھانجدار ہے جس میں جھنکار نکلتی ہے، تو یاد رکھو ایسے دف کا بجانا درست نہیں. اور اگر وہ دف جھانجدار نہ ہو، گھنگریالا نہ ہو، تو اس وقت مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے. چنانچہ شادی بیاہ کے موقع پر اعلان کے لیے ایسا دف بجا دیتے ہیں. صحابہ کرام کے یہاں اس قسم کا معمول تھا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی کے ساتھ منسوب کر دیا گیا اور فلاں کی لڑکی فلاں کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دی گئی. اعلان ہو جائے کہ اب آج کے دن سے یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، زوجین ہیں، شوہر اور عورت ہیں، شوہر اور بیوی ہیں. لہذا کوئی ان کے اوپر اعتراض نہ کرے، آبجیکشن نہ کرے. ایسے ولیمے کے موقع پر بھی اس کو بجا سکتے ہیں. لیکن گندے اشعار، فحوش اشعار، بدتمیزی کے اشعار جن کو سن کر شہوت بھڑکتی ہو، جن کو سن کر انسان کے ذہن و دماغ میں خلل پیدا ہوتا ہو اور وہ رحمان کی جانب جانے کے بجائے شیطان کی جانب جائے، صراط مستقیم سے برگشتہ ہو کر ابلیس اور طاغوتی طاقتوں کے راستے پر چلنے لگے، ایسے اشعار پڑھنا درست نہیں ہے. ایسے اشعار کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایسے اشعار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور ایسے اشعار کہنے والے شاعر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. بلکہ گمراہ لوگ ایسے شاعروں کی شاعری کو سنتے ہیں. آج مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور مسلمان لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بجائے گندے اشعار پڑھتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کے بجائے غزلوں کے شعر یاد کر لیتے ہیں. بھئی کوئی نعت کا شعر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور تعریف کے اوپر مشتمل شعر ہو، پڑھنا جائز ہے. کلام پاک میں اس کو فرمایا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. چنانچہ خواتین و حضرات، ان تمام کی تمام چیزوں کا خیال کر کے عید منانا شریعت اسلامیہ کے اندر بالکل درست ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عید کی 2 رکعتیں مسجد نبوی کو چھوڑ کر عیدگاہ کے اندر ادا کرتے تھے، اور پھر ان 2 رکعتوں سے پہلے اور ان 2 رکعتوں کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے. چنانچہ آج بھی یہی مسئلہ ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم يصلی قبلہما ولا بعدہما متفق علیہ.
لہذا مردوں کو چاہیے کہ عید کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی نفل نماز کے اندر مشغول نہ ہوں، بلکہ عیدگاہ جانے کی یا مسجد میں جانے کی تیاری کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عید کے دن کھجوروں کا استعمال فرماتے تھے اور طاق کھجوریں کھاتے تھے۔ طاق کھجوریں جیسے 1 کھا لی، 3 کھا لی، 5 کھا لی، 7 کھا لی، یہ طاق عدد ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وطرا رواه البخاری۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھجورے کھاتے تھے اور طاق کھاتے تھے۔ کھجورے کیوں استعمال فرماتے تھے؟ اس لیے کہ پورے مہینے کھانے اور پینے کو ترک کرنے کی وجہ سے معدے کو خالی رہنے کی عادت پڑ گئی، اور جب معدے کو خالی رہنے کی عادت پڑ گئی تو خالی پیٹ کے اوپر میٹھا زیادہ سود مند ہوتا ہے اور زیادہ طاقت اور قوت پہنچاتا ہے، لیکن جو شوگر کے بیمار ہیں وہ اس میٹھے کو استعمال نہ کریں، اس لیے کہ شوگر کے بیماروں کا پرہیز رہتا ہے میٹھے سے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا، عیدگاہ تشریف لے جاتے تو جس راستے سے تشریف لے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، بلکہ راستہ بدل کر تشریف لاتے تھے اپنے مکان پر۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عید خالف الطریق رواه البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے مکان پر راستہ بدل کر تشریف لاتے تھے، اور راستہ بدل کر اس واسطے تشریف لاتے تھے تاکہ کفار اور مشرکین کے اوپر روک پڑے اور مسلمانوں کی تعداد کثیر زیادہ سے زیادہ دکھائی دے، اور کفار اور مشرکین مرعوب ہو کر مسلمانوں کی مخالفت کرنا ترک کر دیں، مسلمانوں کی مخالفت کو چھوڑ دیں۔ اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر تشریف لاتے تھے۔ یہ عید الفطر کا مختصر سا بیان تھا آپ حضرات کے سامنے، جس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عید الفطر کے دن طریقہ کار کیا تھا، اور عید الفطر مسلمانوں کو کس طرح عطا ہوئی، اسی طرح بقرعید عید الاضحیٰ مسلمانوں کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے عطا کی گئی۔ اس لیے لہو و لعب سے بچ کر، کھیل کود سے بچ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا اس دن بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس مسرت و شادمانی والے دن، خوشی والے دن کنٹرول سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مسلمان لڑکے پورے مہینے روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، اعتکاف بھی کر لیتے ہیں، اور عید کے دن سنیما میں چلے جاتے ہیں، عید کے دن خوب ٹی وی بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے مہینے کی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس آدمی سے بڑھ کر کون بے وقوف ہوگا جو محنت کرے، کمائی کرے، اور جب روپیہ پیسہ اس کے پاس آ جائے تو وہ نوٹوں کو پھاڑ کر پھینک دے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور احمق اور فلش کون ہے؟ ایسے ہی اس نے سارے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی، اور عید کے دن جناب خوب کھلم کھلا اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کر لی، تو اس سے زیادہ بے وقوف اور کون سا انسان کہلائے گا؟ اس لیے مسلمانوں کی خوشی بھی کنٹرول کے اندر رکھی گئی ہے، اور مسلمانوں کا رنج و غم بھی کنٹرول کے اندر رکھا گیا ہے، مسلمانوں کی عبادت بھی کنٹرول کے اندر رکھی گئی ہے، مسلمانوں کا روزہ بھی کنٹرول میں رکھا گیا، مسلمانوں کی نماز بھی محدود رکھی گئی، کنٹرول میں رکھی گئی۔ غرض کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حدود کو قائم فرمایا ہے تاکہ حدود کے اندر رہ کر باری سبحانہ و تعالی کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی جائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس اطاعت کو قبول فرما کر بندوں کے واسطے جنت الفردوس کو مقرر اور متعین فرما دیں۔